بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ادنا سا خادم اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے خون کا آخری قطرہ جب تک ہماری رگوں میں ہوگا ہم کسی رافضی کو حرمین کی طرف بری نظر ڈالنے دیں گے؟ ڈالنے دو گے؟ لڑو گے؟ اللہ کے لیے لڑو گے؟ توحید کے لیے لڑو گے؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو رب کی توحید کے لیے لڑو گے؟ محمد کی رسالت کے لیے لڑو گے؟ ابو بکر عمر عثمان کے ایمان کے دفاع کے لیے لڑو گے؟ عائشہ کی عصمت کے لیے لڑو گے؟ ہم مریں گے، حرمین کو بچاتے ہوئے مریں گے۔ ہماری زندگی اللہ کے لیے وقف، ہماری موت بھی اللہ کے نام پہ۔ ہم مریں گے بھی تو اللہ کے لیے، جیئیں گے بھی تو اللہ کے لیے۔ ہم اہل شرک سنو، اہل کفر کی جماعت سنو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا عمر کے بیٹے زندہ ہوں، کبھی نہیں ہو سکتا خالد کے بیٹے زندہ ہوں، کبھی نہیں ہو سکتا ابو بکر کے فرزند زندہ ہوں اور محمد کے جھنڈے پہ آنچ آ جائے۔ ہمارا خون، ہماری گردنیں، ہمارا خون، ہماری گردنیں حرمین شریفین کے لیے قربان ہونے کو ترس رہی ہیں۔ اہل سنت، اہل الحدیث، سلفی اس اعلان کو ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، اپنے رب کو گواہ بنا کر کرتے ہیں۔ اللہ تو جب تک زندہ رکھے گا تیری توحید کے لیے لڑتے رہیں گے۔ اللہ ہم نے زندگی کا تجھ سے سودا کر لیا ہے مولا، تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ دے کے مانگتے ہیں مولا، جب موت دینا تو شہادت کی موت دے کے جنت الفردوس دینا، پیارے نبی کا پڑوس دینا، حوض کوثر پہ محمد کے مبارک ہاتھوں سے صلی اللہ علیہ وسلم جام پلانا، جہاں پر ابو بکر بھی ہوں گے، جہاں پر عمر بھی ہوں گے، اور ہم کہہ سکیں گے یا رسول اللہ آپ کی امت کے بڑے گناہگار انسان ہیں، لیکن اے اللہ کے پیارے نبی ہم شرک کے ہر آوازے کے سامنے پہاڑ بن کے کھڑے ہوتے رہے۔ ابو بکر عمر تمہاری عزت کے دفاع کے لیے پہاڑ بن کے کھڑے ہوتے رہے۔ ہم سے اہل شرک کو تکلیف ہی یہی تھی کہ یہ توحید کا نام کیوں لیتا ہے، یہ صحابہ کی عظمت کا نام کیوں لیتا ہے۔ دنیا بھر کو چیلنج ہے اہل الحدیث کا، اہل ایمان کا، ہمارا کوئی ایک مسئلہ پیش کر دیجئے جو اللہ کی کتاب سے ٹکراتا ہو، اللہ کی قسم اسی وقت اپنی گردن کو جھکا کر اس مسئلے کو چھوڑ دیں گے، اس سے توبہ کر لیں گے، کیونکہ ہمارا دین کیا ہے؟ ہم نے عبادت کرنی ہے عرش والے کی، عبادت کا طریقہ لینا ہے محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ہمارے خلاف اہل بدعت کی پہچان کیا ہے، اہل بدعت کا طریقہ واردات کیا ہے؟ وہ حدیث بیان کرتے ہیں اور حدیث بیان کرنے کے بعد تسلیم کرتے ہیں یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ قبر پرست راضی ہوتے ہیں کہ اگر یہاں پہ میلے لگے، قبر پرست راضی ہوتے ہیں یہاں پہ فحاشی ہو، اور میں کہا کرتا ہوں اور جلا ہوا ہوں اللہ کی قسم کہا کرتا ہوں اور کہتا رہوں گا، یہ قبروں پہ لگنے والے میلے برائی کے مرکز ہیں، بے حیائی کے اڈے ہیں، زنا کے مرکز ہیں۔ کوئی انکار کرنا چاہے تو شوق سے کرے کہ میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، کہتا وہ ہوں جس کا اپنے پاس ثبوت رکھتا ہوں۔ بھول گئے کہ محمد نے ہمیں کیا درس دیا تھا جب بدر کے میدان میں ایک آنے والا آیا تھا اور اس نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لا الہ الا اللہ کے اقرار کرتے ہو؟ کہتا ہے نہیں، میں تو لات و عزا کا پجاری ہوں، ہاں مظلوم کی مدد کے لیے چل کر آیا ہوں۔ آپ نے کہا بھاگ جاؤ، محمد مشرک سے مدد نہیں لیا کرتے، میری مدد کرنی ہے تو ماننا پڑے گا جس کے سامنے تم نے سر جھکایا ہے یہ مخلوق ہے، سر کو اٹھاؤ اور عرش والے کے سامنے جھکاؤ۔ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ تحریک برپا کی، اور یاد رکھو یہاں پر رب محمد کی قسم کائنات میں جب بھی کوئی تحریک برپا ہوگی کامیاب ہوگی، وہ نہ جمہوریت کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے، نہ مسائل کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے، نہ کسی اور بڑے ایشو کو لے کے تحریک برپا ہو کے کامیاب ہو سکتی ہے۔ رب جب عزت دے گا وہ قولوا لا الہ الا اللہ کی تحریک کو دے گا۔